السلام علیکم۔ داستان عرب کا ہم 13واں حصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے تبلیغ شروع کی تھی، لیکن چونکہ ہر آدمی کے سامنے جو آپ کے پاس آتا اللہ کا حکم بیان فرماتے، ایک خدا کو سب کا پیدا کرنے والا بتاتے، لوگ سنتے لیکن جواب نہ دے پاتے، البتہ اپنے گھروں اور مجلسوں میں جا کر اس نئے دین کا ذکر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ اس طرح اسلام کا ذکر گھر گھر چھڑ گیا۔ لوگ سن کر حیران بھی ہو رہے تھے اور غصے سے دانت بھی پیستے، لیکن یہ پتہ نہ چلتا کہ کون کون مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے چپ رہ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع نہ کی تھی، اس لیے کسی کو ان پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا اثر تمام قبیلوں پر تھا، اس لیے اسلام اپنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر ملاقاتی سے اسلام کی باتیں کہنی شروع کر دی۔ لوگ سنتے، اثر قبول کرتے اور اسلام اپنا لیتے۔ چنانچہ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ ان ہستیوں میں حضرت عثمان کافی مالدار تھے کہ اسی وجہ سے لوگ انہیں غنی کہا کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن یہ تبلیغ ابھی تک رازداری کے ساتھ ہو رہی تھی۔ پھر بھی ان تمام کوششوں کے نتیجے میں دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ، عبد الاسد بن ہلال، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ، حضرت سعید بن زید کی بیوی وغیرہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ابھی تک سب لوگ مکہ کے سرداروں سے ڈرتے تھے، اس لیے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ نماز چھپ کر پڑھتے تھے، یا تو اپنے گھروں کے کمروں میں گھس کر نماز ادا کرتے تھے یا پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ چونکہ ہر آدمی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ کون کون سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر بھی مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے وہ اپنے اخلاق میں سب سے نمایاں تھے، لیکن مالدار بالکل نہ تھے، بلکہ اکثر تو غلام اور لونڈیاں تھیں۔ اس وقت کے مسلمان نمازیں بھی چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہاڑی دروں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ساتھ لے کر ایک درے میں پہنچے۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا، دونوں نماز پڑھنے لگے۔ اتفاق سے حضرت علی کے چچا ابو طالب ادھر سے آ نکلے۔ ابو طالب کے ساتھ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی بھی تھے۔ دونوں قریب کھڑے تھے، حیرت بھری نظروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب نے حضرت جعفر سے کہا، ہبل کی قسم، جس طریقے پر محمد نماز پڑھ رہے ہیں بڑا ہی دل لبھانے والا طریقہ ہے۔ جعفر، تو بھی اپنے چچیرے بھائی کے بازو میں کھڑا ہو جا۔ فوراً حضرت جعفر دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بھی اسلام اپنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تجھے جنت میں 2 بازو دے جس سے تو جنت الفردوس میں اڑ سکے۔ اسی دن سے آپ کا نام جعفر تیار ہو گیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے ابو طالب کو کھڑے دیکھا۔ آپ نے اپنے چچا کو سلام کیا۔ ابو طالب نے پوچھا، بیٹے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چچا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، نماز پڑھ رہے تھے؟ تمہارے سامنے تو کوئی خدا بت تھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں بتوں کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔
پھر کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ابو طالب نے پوچھا۔ اس خدا کی جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ نماز کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا؟ ابو طالب نے پوچھا۔ چچا، جبریل فرشتے سے آپ کو بحیرہ راہب کا واقعہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، مجھ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ تم پر اللہ کا کیا پیغام نازل ہوا؟ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ابو طالب سن رہے تھے، ان کے دل پر ان آیتوں کا اثر ہو رہا تھا، بدن کانپنے لگا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے؟ آپ نے بتایا، یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، انہی کا دیا ہوا یہ نام اسلام ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ابو طالب بولے، بیٹے یہ تو بڑا اچھا مذہب ہے، اللہ کی عبادت کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہوا۔ پیارے بیٹے، تمہارے دادا کی پیشن گوئی پوری ہوئی، کیا تم جانتے ہو وہ پیشن گوئی کیا تھی؟ نہیں چچا، آپ نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ابو طالب بولے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے دادا نے تمہارا نام محمد رکھا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام نیا اور نرالا کیوں رکھا؟ تو آپ نے کہا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا میں سورج بن کر چمکے گا۔ بیٹے، اب جب کہ تم پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنا لیا ہے، تو یقیناً تم حجاز کے نہیں، عرب کے نہیں، پوری دنیا کے سورج بن کر چمکو گے۔ بے شک ابو طالب آپ کے چچا تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے، آپ کو ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، لیکن جب آپ نے ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ابو طالب کی باتیں سنی تو کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب بولے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور تیرے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، اندیکھے خدا کو پوجوں، پر باپ دادا کے مذہب کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کا مذہب اپنا لیا تو کیا جواب دوں گا؟ شرم وغیرہ سے کٹ کٹ کر رہ جاؤں گا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کرتے رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے جیتے جی تجھے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، میری تلوار اس کے سر پر چمک جائے گی جو تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا۔ ہاں، علی اور جعفر کو میں نے اجازت دی ہے، یہ دونوں تیرے مذہب میں رہیں گے۔ ابو طالب نے حضرت علی سے کہا، بیٹا تم محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، جو مذہب تم نے اپنایا ہے زندگی بھر اس کا ساتھ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا شکریہ ادا کیا۔ ابو طالب گھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی اور جعفر کو لے کر اپنے مکان پر آ گئے۔ ابو طالب کی اس حمایت کے وعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور اونچی آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی تمام قبیلوں کے سردار، رئیس، امیر، غریب جمع ہو گئے۔ عرب کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو کچھ کہنا ہوتا تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتا، جب سب آ جاتے تو جو کچھ کہنا ہوتا کہہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا۔ جب قریب قریب سب لوگ آ گئے تو آپ نے پوچھا، لوگوں تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہر طرف سے آواز آئی، آپ امین ہیں، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک سچا جانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ بات کا سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا سنو، عذاب الہی نزدیک آ گیا ہے، تم خدا پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو۔
یہ سنتے ہی پورے مجمع میں شور مچ گیا۔ اپنے معبودوں کے خلاف سنتے ہی کفار جھنجلا اٹھے، بگڑ گئے۔ ابو لہب ہنس پڑا۔ اس نے کہا، تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ لوگ اتنے بگڑ گئے کہ آپ پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حملہ کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ ہمت نہ پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے، جو قریش کا سب سے محترم قبیلہ مانا جاتا تھا، اور اس کے کسی آدمی پر حملہ کرنا آسان نہ تھا، اس لیے سب پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ آگے کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔